الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک انسان دوسرے انسان سے جو محبت کرتا ہے وہ 4 چیزوں کی وجہ سے محبت کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 4 وجوہات کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے تعلق رکھتا ہے. ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کرتا ہے. 4 وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے دنیاوی دستور بھی یہی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی وقعت اور محبت رکھتا ہے. 4 ہی وجوہات ہیں. اب وہ 4 وجہ کیا ہیں وہ ہم کو سمجھنا ہے اور جاننا ہے کہ آیا یہ 4 وجوہات ہم سب کے نبی سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں یا نہیں؟ اگر موجود ہیں 4 وجوہات تو پھر ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا چاہیے. کیا کیا 4 وجوہات ہیں؟ کیا کیا اسباب ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے جن وجوہات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے جمال. نمبر 1 جمال، نمبر 2 کمال، نمبر 3 نوال، نمبر 4 قرابت یعنی رشتہ داری. یہ 4 چیزیں ہیں، یہ 4 اسباب ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی وہ ہے جمال، کہ انسان میں جب خوبصورتی رہتی ہے اور جب خوبصورت جب کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس چیز کی طرف ہمارا ذہن و دماغ ہمارا دل آٹومیٹک جاتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے جمال یعنی خوبصورتی. ہر خوبصورت چیز کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے، انسان کی نگاہیں جاتی ہیں، انسان کا دل مچلنے لگتا ہے، انسان کی توجہات
اس خوبصورت چیز کی طرف آٹومیٹک جاتی ہے جو خوبصورت چیز ہوتی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ کمال. انسان میں جب کمال ہوتا ہے، چاہے وہ کمال علمی کمال ہو یا دنیاوی اعتبار سے اور دوسرا کمال ہو، بہرحال انسان میں جب کمال ہوتا ہے تو لوگ اس کی عزتیں کرتے ہیں، لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، لوگ اس کے لیے اپنی آنکھوں کی پلکیں بچھاتے ہیں اور اس کی عزت ہوتی ہے، ایک وقار ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کمال ہے. بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان پیر سے معذور ہے، انسان آنکھوں سے اندھا ہے، انسان جسم کے اعتبار سے ناقص اور ادھورا ہے، لیکن اس کے اندر کمال ہوتا ہے، اس کے اندر علم کا کمال ہوتا ہے، اس کے اندر فراست ہوتی ہے، اس کے اندر دوسرے کمالات ہوتے ہیں. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کو مقام لوگ دیتے ہیں، اس کا درجہ ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کے لیے اسٹیج سجائے جاتے ہیں اور اس کو بادشاہت بھی یہاں تک مل جاتی ہے. کیوں؟ صاحب وہ تو اندھا ہے، وہ تو پیر سے معذور ہے، لیکن پھر بھی کیا؟ اس کو اللہ رب العزت نے کمال عطا کیا ہے، اس کے اندر کمالات ہیں، اس کے اندر علم ہے، اس کے اندر اور دوسرا عہدہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزتیں کرتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی، نوال یعنی احسان. نوال کا مطلب ہوتا ہے احسان، کہ جب انسان احسان کرتا ہے نا تو اس کا وہ غلام بن جاتا ہے. کہ فرمایا کہ جو انسان جو ہوتا ہے وہ احسان کا غلام ہوتا ہے. جب کسی کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، کوئی اس کے کام آتا ہے، تو پوری زندگی وہ اس کو یاد رکھتا ہے کہ ہاں فلاں صاحب میرے بہت بڑے محسن ہیں، اور فلاں صاحب جو میرے کام آئے تھے بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے فلاں وقت میں پریشان تھا، میرے اوپر احسان کیا، میری مالی اعتبار سے مدد کی، میری پریشانی کو دور کیا، میری تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا اور میری تکالیف کو ختم کیا. یہ ان کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اس احسان کا بدلہ میں پوری زندگی نہیں چکا سکتا. ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، تجربہ کرنا. تو فرمایا کہ احسان ایسی چیز ہوتی ہے. اچھا، چوتھی چیز جو ہے وہ قرابت یعنی رشتہ داری. چاہے وہ جسمانی رشتہ داری ہو، یعنی جسمانی تعلق ہو، یا روحانی تعلق ہو، یعنی باپ بیٹے کا رشتہ ہو تو کتنی محبت ہوتی ہے، بھائی بہن میں کتنی محبتیں ہوتی ہیں، تو ایک رشتہ داری میں ہوتی ہے. یہ 4 وجوہات ہیں میرے عزیزوں نوجوانوں کہ جن وجوہات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم عزتیں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہیں اور اس کو ہم بڑی وجاہت کے ساتھ اس کے استقبال کرتے ہیں، بڑی اس کی عزتیں کرتے ہیں، بڑا اس کا ایک وقار ہوتا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں میرے عزیزوں، ہم سب کے نبی سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 4 چیزیں اتم درجے میں موجود تھیں، کمال درجے میں موجود تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمال بھی، کمال بھی، نوال بھی اور قرابت یعنی رشتہ داری بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر صفت موجود تھی اور اعلیٰ درجے میں موجود تھی. اعلیٰ کیٹیگری اور اعلیٰ درجے پر ہی سمجھ لو، اتم درجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ 4 صفات موجود تھی. سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ وہ ہے جمال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمال موجود تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اور جسم اطہر بہت خوبصورت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی بالکل نمایاں تھی کہ وہ لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی بالکل ایک روشن باپ کی طرح تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمکتا تھا اور بالکل اس طریقے سے روشن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کہ جس طریقے سے سورج چل رہا ہو آپ کے رخسار میں.
اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بس اوقات ہوتا یہ تھا کہ جب مجھے سوئی میں دھاگا پرانے کی نوبت آتی تھی تو آپ کے جسم اطہر کے پاس میں سوئی کو لے جا کر آپ کے جسم اطہر کی روشنی کے ذریعے سے میں سوئی میں دھاگا پیرا لیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا جمال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت بنایا تھا، اتنی چمک دمک تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں، آپ کے چہرے پر خوبصورتی تھی، آپ کے جسم اطہر کو فرمایا کہ گویا کہ چاندی سے ڈھالا گیا تھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں چاند کو میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہوں رات میں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور انور کی طرف دیکھتا ہوں، آپ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتا ہوں، پھر چاند کی طرف دیکھتا ہوں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھتا ہوں۔ خدا کی قسم کھا کے بات کہی حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت تو یہ ہے کہ آپ کے جسم اطہر کو چاندی سے ڈھالا گیا تھا، بالکل آپ کے اندر خوبصورتی بالکل کھٹی ہوئی تھی، آپ کے ریشے ریشے میں، آپ کا چہرے انور میں، آپ کے جسم مبارک میں خوبصورتی بالکل فرمایا کہ بالکل پیوستہ تھی اور جمی ہوئی تھی، بالکل بسی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا ایسے حدیث پاک میں، حدیث میں سینکڑوں واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ جب آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو لوگ یوں کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اتنا پاک چہرہ ہے، اتنا خوبصورت چہرہ ہے کہ جس چہرے کو دیکھ کر ہم میں ایک کپا پیسی آ جاتی تھی، جس چہرے کو دیکھ کر ہم ہدایت پر آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کو دیکھ کر ہی لوگ ہدایت پر آ گئے تھے، اتنی خوبصورتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ گئے اور کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ ہم کو بتا دیجئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ لوگو، کہ تم قرآن نہیں کھولتے ہو، کہ تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہو، کہ تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ضرور پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لوگوں، میرے نبی کی سیرت اور میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کے طریقے، میرے نبی کے پیغام قرآن کے ہر صفحہ پر موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے خوبصورتی عطا کی تھی، بالکل پرکشش۔ علم کا کمال دیا تھا اللہ رب العزت نے، اعتقاد کا کمال دیا تھا اللہ رب العزت نے، عبادات کا کمال دیا تھا اللہ رب العزت نے، اور معاملات کا کمال دیا تھا اللہ رب العزت نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال عطا فرمایا۔ شریعت کی روح میں کمال اس کو بولتے ہیں کہ جو اعتقادات میں مکمل ہو، مضبوط ہو، پختہ ہو، جو معاملات میں صاف ستھرا ہو، جو اخلاق میں اعلیٰ درجے کا ہو، اس کو بولتے ہیں کمال، اس کو بولتے ہیں کمال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت بھی کمال درجے میں موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کمال سے بھری ہوئی ہے، آپ کے اخلاق کمال درجے کے، آپ کے معاملات کمال درجے کے، آپ کی معاشرت کمال درجے کی، آپ کا رہنا سہنا کمال درجے کا، آپ کی دینداری کمال درجے کی، آپ کی ایک ایک چیز، ایک ایک ادا، ایک ایک فعل، ایک ایک عمل کمال درجے کا تھا۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں بنی آدم میں سے ہوں اور میں اولاد آدم کا سردار ہوں، میں ولا فخر، اس میں کوئی فخر والی بات نہیں ہے، میں سب لوگوں کا سردار ہوں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے، رکانہ کے بارے میں لکھا ہے، رکانہ بہت بڑا پہلوان تھا،
فرمایا کہ 1000 کا مقابلہ اکیلا کر لیتا تھا. رکانہ پہلوان اتنا زبردست تھا وہ. آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. رکانہ پہلوان 1000 کا مقابلہ کرتا تھا. اتنا زبردست پہلوان. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر اونٹ کو ذبح کر کے اس کی کھال کو بچھایا جائے, اس کھال پر رکانہ کو بٹھایا جائے, اور نوجوانان عرب اگر اس کھال کو کھینچتے تھے, نوجوان کھینچتے تھے, تو فرمایا جس جگہ پہ وہ رکانہ بیٹھا رہتا تھا اس جگہ کی کھال جنبش تک نہیں کرتی تھی, حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی. یعنی وہ کھال پھٹ تو سکتی تھی, جہاں سے کھینچتے تھے ٹوٹ تو سکتی تھی, لیکن فرمایا کہ جس جگہ پر وہ بیٹھتا تھا وہ حرکت نہیں کر سکتی تھی اور ہل نہیں سکتی تھی. اتنا زبردست تھا وہ پہلوان. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دین کی دعوت دی اور کہا اے رکانہ, کب تک تم اپنے آخرت کو برباد کرتے رہو گے, کب تک تم اپنی زندگی کو برباد کرتے رہو گے؟ میں تم کو دین کی دعوت دیتا ہوں, میں ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دیتا ہوں, میں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں کہ تو اللہ کی عبادت کر, اللہ کے اوپر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار لے, میرے کلمے کو پڑھ لے تو کامیاب ہو جائے گا. تو رکانہ نے کیا جواب دیا؟ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھ میں نہ تو عالم ہوں, نہ میں کوئی فقیہ ہوں, نہ کوئی میں محدث ہوں کہ میں تجھے کسی چیز کی دعوت دوں یا کسی چیز سے میں مقابلہ کر سکوں, علمی اعتبار سے میں تیرا مقابلہ کر سکوں یا حدیث کے اعتبار سے تیرا مقابلہ کر سکوں. میں ان چیزوں سے بالکل زیرو ہوں. میں تو ایک پہلوان ہوں. کیا کہا؟ میں تو ایک پہلوان ہوں. اگر تو دین کی دعوت دیتا ہے تو آجا مقابلہ کر لے, لڑائی, آ جاؤ جنگ میں, آ جاؤ, میں بالکل اسلام قبول کر لوں گا. اب جس پہلوان سے کشتی لڑنے کے لیے لوگوں کو مہینوں محنت کرنی پڑتی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ٹھیک ہے بسم اللہ, اور یوں آستین چڑھائی اور وہ اس نے لنگوٹ باندھی اور میدان میں آ گئے. سوچئے کہ جو اس پہلوان کے بارے میں لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ اس کو آج تک کسی نے ہرایا نہیں تھا, اتنا زبردست طاقتور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آستین چڑھائی اس طریقے سے, بسم اللہ, اور میدان میں آ گئے اور اس نے لنگوٹ باندھی. اور جب کشتی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 داؤ پیچ لگائے اور کمر میں ہاتھ ڈالا اور اس کو پچاڑ دیا. مختصر بتا رہا ہوں میں, بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے. اور اس کو فوراً پچاڑ دیا, چت کر دیا. اس نے کہا کہ اچھا کیسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آج تک مجھے دنیا کا کوئی انسان پچاڑ نہیں سکتا کشتی میں, مجھے تم نے کیسے پچاڑ دیا؟ نہیں, میں نہیں مانوں گا, دوبارہ آپ مجھ سے کشتی لڑو. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آجا, پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر دوبارہ آئے, وہ بھی میدان میں آیا, 2-4 داؤ پیچ لگائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر میں ہاتھ ڈالا اور اس کو جس طریقے سے اپن جو چڑیا پکڑتے ہیں نا, چڑیا کے بچے کو کس طریقے سے ہم دھیرے سے رکھ دیتے ہیں, اس طریقے سے دوبارہ اس کو ایک ہی میں رکھ دیا, پچاڑ دیا, چاروں طرف چت کر دیا اس کو. وہ کہنے لگا رکانہ, اے نبی تیرے اندر کچھ تو ہے کہ جس انسان کو دنیا کی کوئی طاقت پچاڑ نہیں سکی اور ہرا نہیں سکی, اور تو نے بالکل چڑیا کی جیسی صورت میں مجھے بالکل رکھ دیا زمین پر اور پچاڑ دیا اور بالکل نچا کے رکھ دیا مجھے. تیرے اندر کچھ تو ہے, تیرے اندر کچھ تو چیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے بھائی, اے پہلوان, جو میرے اندر جو چیز ہے اسی چیز کی تو میں تجھے دعوت دے رہا ہوں, میں اسی کی تو دعوت دے رہا ہوں تجھے کہ دیکھ مان لے اللہ ایک ہے, تمام طاقتوں کا مالک اللہ ہے, تمام زندگیوں کا مالک اللہ ہے. اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے ہاتھ میں تمام قبضہ قدرت ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جس کو چاہے عزت دے, اللہ جس کو چاہے ذلیل کرے. اسی کی میں تجھے دعوت دے رہا ہوں. اس نے بھی کہا میں بھی تیرے اس کلمے کو پڑھتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال درجے کی بہادری بھی تھی. ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال عطا کیا تھا. طاقت کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال عطا کیا تھا کہ طاقت اور قوت اور بہادری میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو طاقت بھی عطا کی تھی کہ بڑے بڑے پہلوان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل چڑیا جیسی صورت میں رکھ دیا اور کہا کہ لوگوں میری دعوت پر لبیک کہہ لو ورنہ تم دنیا میں بھی ہلاک ہوگے اور آخرت میں بھی ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے. کمال درجے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اخلاق بھی تھے. ہم حدیث شریف کا مطالعہ تو کریں, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر تو دیکھیں. ربیع الاول کا مہینہ آج آ گیا, شروع ہو گیا, بس لوگوں میں ایک ہلبلی سی مچتی ہے کہ ہاں صاحب اب تو ڈیزے بجیں گے, اب تو جلوس ہم نکالیں گے, جلوس میں شرکت کریں گے, ہم تو عاشق رسول ہیں, ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں, ہم تو عشق رسول میں یہ کریں گے وہ کریں گے, ہم تو اتنے ڈیزے کریں گے اور اتنے بڑے پیمانے پہ جلوس نکالیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. او میرے عزیزوں, میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم اپنی زندگی کو سنواریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے کر آئے اور آپ کی ولادت بسعادت اس مہینے میں ہوئی ہے. ہم سوچیں کہ اس مہینے کو ہم کو کیسے گزارنا چاہیے, اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے, اس مہینے کو ہم کو کس طریقے سے فرمایا کہ کس طریقے سے گزارنا چاہیے. ہم اپنے علماء سے تو پوچھیں. ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ لوگوں کہ تم جھگڑو, آپس میں جھگڑ رہے ہو, آپس میں جلوس کے اوپر ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہو, ایک دوسرے کو تم تانا تشنی کر رہے ہو. لوگوں اس مہینے میں تو چند کام ایسے ہیں کہ جن کام کو اگر تم کرو گے تو تم دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوگے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت تم کو کامیاب اور کامران کرے گا. انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ ربیع الاول کے مہینے میں سب سے پہلا کام یہ ہے, سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنو, آپ کی ولادت کو سنو, آپ کی پیدائش کو سنو, آپ کے اخلاق کے بارے میں سنو, آپ کے کمالات کے بارے میں سنو, آپ کی دینداری کے بارے میں سنو, پڑھو. یہ سب سے پہلا کام ہے. آج ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا. اگر کسی بھی نوجوان سے اگر سوال کر لیں ہم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کا کیا نام تھا, اللہ اکبر, صحیح بات بتا رہا ہوں, تجربے کی بات بتا رہا ہوں میں, تو وہ نوجوان کیا کہے گا معلوم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا معلوم؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اپنے نبی کا نام ہی اس کو نہیں معلوم. جب کہا جاتا ہے کہ اپنے نبی کا کیا نام ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا نام کے بارے میں کچھ نہیں پتا, آپ کے والد صاحب کا نام کیا تھا, آپ کب پیدا ہوئے, کون سے مہینے میں پیدا ہوئے, کوئی کچھ نہیں پتا. بس ادھر کے جھگڑے, اس پر الٹے فتوے, اس پر الٹے فتوے, اسی میں ہم ربیع الاول کے مہینے کو ہم گزار دیتے ہیں. کیا کہا گیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں, آپ کے اخلاق کو پڑھیں. کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک یہودی عالم کے بارے میں لکھا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے ایک یہودی عالم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرضہ تھا, کچھ دینار لینے تھے. وہ یہودی عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری رقم واپس کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تو میں انشاءاللہ آپ کا جو قرضہ ہے وہ لوٹا دوں گا, آپ کی رقم انشاءاللہ ادا کر دوں گا. وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ میں تم کو اس وقت تک نہیں جانے دوں گا کہ جب تک تم میرا قرضہ ادا نہ کر دو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیری یہ تمنا اور تیری فرمایا کہ یہ بات ہے تو میں بھی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تو نہ کہہ دے کہ چلے جاؤ. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے وہیں پر ظہر کی نماز ہو جاتی ہے, عصر کی نماز بھی ہو جاتی ہے, مغرب کی نماز بھی ہو جاتی ہے, عشاء کی نماز بھی ہو جاتی ہے اور اگلے دن صبح فجر کی نماز بھی ہو جاتی ہے. صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ٹوٹ پڑنے لگے اور غصہ ہونے لگے کہ ہم سب کے نبی جو دنیا کے سردار کے ساتھ ایسی ناانصافی, اور آپ کو فرمایا اتنے خطرناک طریقے سے یہاں پر بٹھایا ہوا ہے اور آپ کو یہاں سے جانے نہیں دے رہا ہے یہودی. صحابہ ٹوٹنے لگے اور غصہ ہونے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں نہیں, یہ میرا معاملہ اور اس کا معاملہ ہے, آپ اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے, یہ میرا معاملہ ہے, اس کا معاملہ ہے. پھر
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے ٹھنڈے پڑے. پھر صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے بعد آپ کا مقام اور مرتبہ ہے, آپ کی عزت ہے اور آپ پوری دنیا کے سردار ہیں. آپ کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا, بسایا گیا, آپ کا پورا نظام آپ کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہودی یہ آپ کو پریشان کر رہا ہے, ہم چاہتے ہیں یا تو اس کو یہاں سے بھگا دیں یا پھر ہم اس کو قتل کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں یہ الفاظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں اور واقعی میں یہ الفاظ سننے کے قابل ہیں اور عمل کرنے کے قابل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, لوگوں ہم پڑھے تو صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, تو ہم کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی کیسی تھی, آپ کے اخلاق کیسے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس وقت فرمایا تھا کہ لوگوں میں ہر ایک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہوں, ہر ایک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, چاہے وہ معاہد ہو چاہے وہ غیر معاہد ہو, چاہے جس سے وعدہ ہو وہ, چاہے جس سے وعدہ نہ ہو وہ, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, ہر ایک کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا ہوں اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. اس یہودی کے سامنے اور صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, میں ہر ایک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو تھوڑی بہت بھی تکلیف ہو. وہ یہودی کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے, وہ بھی عالم تھا, یہودیوں کا عالم تھا, اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور کہنے لگا وہ یہودی عالم کہ میں نے صرف پہلے سنا تھا لیکن آج واقعتاً میں نے دیکھ لیا, تجربہ بھی کر لیا کہ میں نے تو ایک وقت تھا کہ کچھ جگہوں پر تورات میں پڑھا تھا, لیکن آج میں نے دیکھ لیا کہ آپ کے اخلاق اتنے بہترین ہیں اور آپ نے مجھے برا بھلا بھی نہیں کہا. آپ چاہتے یا آپ نہیں چاہتے تو آپ کے صحابہ میں اتنے خطرناک زبردست لوگ موجود تھے کہ حضرت عمر جیسے ایسے تھے کہ جن کا غصہ اور اگر وہ کوئی کسی جگہ سے اگر گزر جائے تو وہاں پر ہلچل سی مچ جائے, ایسے لوگ آپ کے پاس موجود تھے. لیکن آپ کی وجہ سے, آپ کے اخلاق کی وجہ سے انہوں نے بھی برا بھلا نہیں کہا. میں اسی بات پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی رسول نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ الفاظ کہے اور کہا کہ میرا آدھا مال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا. آدھا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا اور کہا کہ میری بہت بڑی پراپرٹی ہے اور بہت زمیندار اور بہت بڑا میں مالدار آدمی ہوں, اس میں سے آدھا حصہ میں اللہ کے نام پر اللہ کے لیے میں وقف کرتا ہوں, خرچ کرتا ہوں. اور پھر آگے ارشاد فرما اسی یہودی عالم نے کہ میں نے پہلے پڑھا تھا, کافی پہلے میں پڑھتا رہتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں کہ جو مکہ میں پیدا ہوں گے, جن کا نام محمد ہوگا, کہ جو مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے, جن کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا اور جن کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا. میں نے بہت ساری صفات سنی ہیں کہ ان کے اچھے اخلاق ہوں گے, وہ شور نہیں مچائیں گے, وہ بازار میں شور مچاتے نہیں پھریں گے, ان کے اخلاق اچھے ہوں گے, ان کی گفتار اچھی ہوگی, ان کا بول چال بہت اچھا ہوگا, ان کا کردار بہت اچھا ہوگا. میں نے سنا تھا, میں نے کتابوں میں پڑھا تھا, آج لیکن میں نے آپ کے اندر ہر چیز کو اتم درجے میں پایا ہے, ہر چیز کو میں نے مکمل طریقے پر آپ کے اندر پایا ہے. میرا جو آدھا مال ہے اس کو بھی میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں, خرچ کرتا ہوں. پورا مال فرمایا کہ دے دیا. تو یہ کمال درجے کے اخلاق تھے. ارے حضرت ام جمیل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جو بہت مشہور واقعہ ہے کہ جو آپ پر روزانہ کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی, وہ کچرا ڈالا کرتی تھی ایک بڑھیا, اس کے بارے میں سنا کہ جب وہ بیمار ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے, آج میرے اوپر کچرا نہیں ڈالا, کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا. تو لوگوں نے بتایا کہ بیمار ہو گئی, وہ مختصر بتا رہا ہوں کہ بیمار ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تینوں اس کے گھر پر گئے, دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا, ایک بیٹی تھی اس کی اور وہ بیمار تھی اس کی والدہ جو ام جمیل. اب جب کھٹکھٹائی کنڈی, جب کھٹکھٹائی تو کہا والدہ نے کہ بیٹی دیکھ کیا کون ہے. جب دیکھا, جب دروازہ کھولا تو ہکا بکا رہ گئی. کب کیا ہو گیا, حضرت عمر جیسے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں اور حضرت ابو بکر بھی, تینوں فوراً بھاگ کر گئی
امی جان کہ جس کے اوپر تم کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، جس کے اوپر تم کچرا ڈالا کرتی تھی، آج وہ آ گئے ہیں، آج تو ہم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، آج تو ہماری خیر نہیں ہے۔ بہرحال اس والدہ نے کہا، ام جمیل نے کہا ٹھیک ہے انہیں آنے دو، ہم رحم کی درخواست کریں گے اور کہیں گے کہ ہم کو چھوڑ دو، معاف کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لائے، ام جمیل نے کہا کہ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام جمیل کل پرسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اوپر تو نے کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا، کچرا نہیں ڈالا۔ جب میں نے تحقیق کی کہ آخر کیا ہو گیا، وہ کہاں ہے وہ عورت، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ بیمار ہو گئی، تو میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں، تیری دیکھ بھال کے لیے آیا ہوں، تیری بیمار کرسی کے لیے آیا ہوں۔ سوچیے آپ، تو یہ تھے میرے عزیزو، آج ہمارا اخلاق کہاں ہے؟ بتاؤ آپ، ہم بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں ہم کہ جو آپ کو تکلیف دیتی تھی روزانہ، اس ام جمیل کی زبان پر کے الفاظ تھے کہ تیرے اتنے اعلیٰ اخلاق، وہ فوراً وہ کہنے لگی کہ میں نے آج تک ایسا انسان، ایسا اخلاق والا نہیں دیکھا، اور اشہد ان لا الہ۔ تو میرے عزیزو، ہم غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ہم پڑھے تو صحیح، ہم آپ کے بارے میں ہم سنے تو صحیح کہ جو عورت، جو بڑھیا آپ کے اوپر کچرا ڈالا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے پر حاضر ہو گئے اور اسی کے پاس چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں، میں تیری پوچھ تاچھ کے لیے آیا ہوں کہ تیری طبیعت کیسی ہے، تو صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلیٰ درجے کے اخلاق بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال اخلاق موجود تھا، کمال علم موجود تھا، آپ کے اندر مکمل طریقے پر دینداری موجود تھی، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے۔ تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے میرے عزیزو، نوجوانوں، بزرگوں، کہ جو میں نے آپ کو جو چار چیزیں جو بتائی ہیں، جو گنوائی ہیں، یہ چار چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بالکل اتم درجے کی موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورتی بھی موجود تھی، یعنی جمال بھی موجود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال بھی موجود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نواز بھی موجود تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا قرابت یعنی رشتہ داری بھی موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر چیز اتم درجے میں بالکل موجود تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم کو پڑھنا بھی ہے۔ ارے اردو میں نہیں پڑھ سکتے ہم تو کم سے کم ہندی میں پڑھ لیں، اور ہندی میں بھی اگر نہیں پڑھ سکتے ہم تو کم سے کم کسی سے ہم سن تو لیں، سن کر ہم اس کے اوپر عمل تو کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو سب سے پہلا کام تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور سنیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے یا سنا ہے اس چیز کو اپنی زندگی میں ہم لے کر آئیں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مہینے میں خاص طور سے زیادہ درود شریف بھیجنے کا، پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔